بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھتے رہیے، آپ کے رب بڑے کرم والے ہیں، جنہوں نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جنہوں نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ سورہ علق پہلی وحی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ جو خواب آپ دیکھتے وہ صبح کے ظہور کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کی۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے توشہ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی راتیں وہیں عبادت میں گزارا کرتے، پھر آتے اور توشہ لے کر چلے جاتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اچانک وہیں شروع میں وحی آئی۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آیا اور کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبوچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے مجھے دوبارہ دبوچا جس سے مجھے تکلیف بھی ہوئی، پھر چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھیے۔ میں نے پھر بھی یہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور تکلیف پہنچائی، پھر چھوڑ دیا اور اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم تک پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لیے ہوئے کانپتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین اپنی بیوی صاحبہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ ڈر خوف جاتا رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کریں گے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصی کے پاس آئیں۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ شخص نصرانی ہو گئے تھے، عربی کتاب لکھتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ بہت بڑی عمر کے بوڑھے بھوت تھے، آنکھیں جا چکی تھیں، یعنی اندھے ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا واقعہ تو سنیے۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ورقہ نے سنتے ہی کہا کہ یہی وہ رازداں فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آیا کرتا تھا، یعنی جبریل۔ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ آپ کو آپ کی اپنی قوم کفار مکہ یعنی قریش نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے سوال کیا کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، ایک آپ کیا جتنے بھی لوگ آپ کی طرح نبوت سے سرفراز ہو کر آئے ان سب سے دشمنیاں کی گئیں، اگر وہ وقت میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ لیکن اس واقعے کے بعد ورقہ بہت کم مدت زندہ رہے اور ادھر وحی بھی رک گئی، اور اس کے رکنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قلق تھا۔ کئی مرتبہ نبی نے پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن ہر وقت جبریل علیہ السلام آ جاتے اور فرما دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلق اور رنج و غم جاتا رہتا اور دل میں قدر اطمینان پیدا ہو جاتا اور آرام سے گھر واپس آ جاتے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے، بروایت امام زہری۔
بس قرآن کریم کی باعتبار نزول کے سبب سے پہلی آیتیں یہی ہیں. یہی پہلی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر انعام کی، اور یہی وہ پہلی رحمت ہے جو اللہ ارحم الراحمین نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں دی. اس میں تنبیہ ہے کہ انسان کی اول پیدائش پر کہ وہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ احسان کیا کہ اسے اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر علم جیسی اپنی خاص نعمت اسے مرحمت فرمائی اور وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. علم ہی کی برکت تھی کہ کل انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام فرشتوں میں بھی ممتاز نظر آئے. علم کبھی تو ذہن میں ہی ہوتا ہے اور کبھی زبان پر ہوتا ہے اور کبھی کتابی صورت میں لکھا ہوا ہوتا ہے. پس علم کی 3 قسمیں ہوئیں، ذہنی، لفظی اور رسمی. اور رسمی علم ذہنی اور لفظی کو مستلزم ہے، لیکن وہ دونوں اسے مستلزم نہیں. اسی لیے فرمایا کہ پڑھیے، آپ کے رب تو بڑے اکرام والے ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا معلوم کرا دیا. مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ علم کو لکھ لیا کرو. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سچ ہے انسان تو آتے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. یقیناً لوٹنا آپ کے رب کی طرف ہی ہے. بھلا اسے بھی آپ نے دیکھا ہے جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے. بھلا بتلاؤ تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا تقویٰ کی تعلیم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہے ہیں. یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی چوٹی جو جھوٹی خطا کار ہے. یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے. خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ مانیے اور اے نبی سجدے میں اور قرب الہی کی طلب میں لگے رہیے. سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جہاں 2 پیسے ہو گئے، ذرا فارغ البال ہوا کہ اس کے دل میں کبر و غرور، عجب و خود پسندی آئی. اسے ڈرتے رہنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے. وہاں جہاں اور حساب ہوں گے، مال کی بابت بھی سوال ہوگا کہ لایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک طالب علم، دوسرا طالب دنیا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. علم کا طالب تو اللہ کی رضا مندی کے حاصل کرنے میں بڑھتا رہتا ہے اور دنیا کا لالچی سرکشی اور خود پسندی میں بڑھتا رہتا ہے. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں دنیا داروں کا ذکر ہے، پھر طالب علموں کی فضیلت کے بیان کی یہ آیت تلاوت کی. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے بلا شبہ وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. یہ حدیث مرفوعاً یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی مروی ہے کہ 2 لالچی ہیں جو شکم پر نہیں ہوتے، طالب علم اور طالب دنیا. اس کے بعد کی آیتیں ابو جہل ملعون کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا. پس پہلے تو اسے بہترین طریقے سے سمجھایا گیا کہ جنہیں تو روکتا ہے یہی اگر سیدھی راہ پر ہوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی باتیں تقوی کا حکم کرتی ہوں. پھر تو انہیں اگر ڈانٹ ڈپٹ کرے اور اللہ کے گھر سے روکے تو تیری بدقسمتی کی انتہا ہے یا نہیں؟ کیا یہ روکنے والا جو ایسے مرشد حق کو راہ حق سے روکنے کے ڈر پہ ہے اتنا بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں
اور اس کے کلام اور کام پر اسے سزا دیں گے؟ اس طرح سمجھا چکنے کے بعد اب ڈرا رہے ہیں کہ اگر اس یعنی ابو جہل نے اپنی مخالفت اور سرکشی اور ایذا دہی نہ چھوڑ دی تو ہم بھی اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جو اقوال میں کاذب اور افعال میں خطا کار ہے، یعنی اپنی باتوں میں جھوٹا اور اپنے کاموں میں خطا کار گنہگار۔ یہ اپنے مددگاروں کو، ہم نشینوں کو، قرابت داروں کو، کنبہ قبیلے کو بلا لے، دیکھے تو کون اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، پھر ہر ایک کو کھل جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو گردن ناپوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر یہ ایسا کرے گا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ دوسری روایت میں سنن ترمذی کے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ ملعون ابو جہل آیا اور کہنے لگا میں نے تجھے منع کر دیا، پھر بھی تو باز نہیں آتا؟ اگر اب میں نے تجھے کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سخت سزا دوں گا وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جواب دیا، اس کی بات ٹھکرا دی اور اچھی طرح ڈانٹ دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ تو مجھے ڈانٹتا ہے؟ اللہ کی قسم میری ایک آواز پر یہ ساری وادی یعنی میدان کے آدمیوں سے بھر جائے گی۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اچھا تو اپنے حامیوں کو بلا، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ ابو جہل کا واقعہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے والوں کو پکارتا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے لپک لیتے۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھتے دیکھ لوں گا تو اس کی گردن توڑ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو اسی وقت لوگوں کے دیکھتے ہوئے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ اور اسی طرح جبکہ یہودیوں سے قرآن نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو موت مانگو، اگر وہ اسے قبول کر لیتے اور موت طلب کرتے تو سارے کے سارے یہودی مر جاتے اور جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے۔ اور جن نصرانیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی تھی اگر یہ مباہلہ کے لیے نکلتے تو لوٹ کر نہ اپنا مال پاتے نہ اپنے بال بچوں کو پاتے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے کہ ابو جہل نے کہا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں گا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس پر یہ سورت اتری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو جہل موجود تھا اور آپ نے وہی نماز ادا کی تو لوگوں نے اس بدبخت ابو جہل سے کہا کہ کیوں بیٹھا رہا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں کون میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ذرا بھی ہلتا جلتا ابو جہل تو لوگوں کے دیکھتے ہوئے فرشتے اسے ہلاک کر ڈالتے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو جہل نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم اگر میرے سامنے اس نے یہ کیا تو اس کی گردن روندوں گا اور اس کے منہ میں مٹی ملا دوں گا۔ ادھر اس ملعون نے یہ کہا، ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو یہ آگے بڑھا لیکن ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا پچھلے پیروں نہایت بدحواسی سے پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق یعنی گڑھا ہے اور گھبراہٹ کی خوفناک چیزیں ہیں اور فرشتوں کے پر ہیں وغیرہ۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اور ذرا قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو یعنی جسم کا ایک ایک حصہ الگ الگ کر دیتے۔ پس یہ آیتیں کلا ان الانسان لیطغی کے آخر سورت تک نازل ہوئی۔ اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ کلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ہے یا حدیث ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، صحیح مسلم، نسائی اور ابن ابی حاتم میں بھی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم اس مردود ابو جہل کی بات نہ ماننا
عبادت پر مداومت یعنی ہمیشگی کرنا، اور بکثرت اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اور جہاں جی چاہے نماز پڑھتے رہنا، اور اس کی مطلق پرواہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کے محافظ اور ناصر ہیں یعنی مددگار، وہ آپ کے دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ آپ سجدے میں اور قرب الہی کی طلب میں مشغول رہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی قریب ہوتا ہے، پس تم بکثرت سجدوں میں اللہ سے دعائیں کرتے رہو۔ پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا السماء انشقت میں اور اس سورے میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ سامعین، الحمدللہ سورہ علق کی تفسیر مکمل ہوئی۔